بھارت کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے 6 سال مکمل۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر آج بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ پورے ملک میں ریلیوں، سیمینارز، تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی میں نوآبادیاتی بھارتی ایجنڈے کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ لائن آف کنٹرول کے آر پار بھی کشمیری یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو اپنے ہی آئین میں ترمیم کر کے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خود مختار حیثیت چھین کر عسکری محاصرہ ختم کر دیا تھا۔ وزیراعظم کا کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کی شدید مذمت۔ یوم استحصال بھارتی بربریت کی ایک سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ بھارت کا غیر قانونی اور ناجائز قبضہ علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ کشمیری قیادت کو خاموش کرنے کی کوششیں بھارت کے وسیع تر تسلط پسند و انتہا پسندانہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کی تلاش ہماری خارجہ پالیسی کا ہم ستون ہے۔ دنیا مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کے جرائم کو روکے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا یوم استحصال کے حوالے سے پیغام۔ کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں بے اختیار کمیونٹی بننے کا خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے جائز حقوق کے حصول تک ہر ممکن سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عزم کا اظہار۔ مسلح افواج کے سربراہان کے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف کا بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ مسلح افواج کشمیری عوام کی حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ISPR۔ بھارت گزشتہ 78 برسوں سے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد اس نے ظلم و جبر، آبادیاتی تبدیلی اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری جیسے اقدامات سے کشمیریوں کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے۔ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کا یوم استحصال پر پیغام۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سرکار کو ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ امریکی صدر کی بھارت کے تجارتی ٹیرف میں مزید اضافے کی دھمکی۔ بھارتی مصنوعات کی امریکہ درآمد پر ڈیوٹی میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ بھارت کے خلاف ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ بھارت روس سے تیل خرید کر اسے آگے فروخت کر کے منافع کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین جنگ میں ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسی وجہ سے اب بھارت پر ٹیرف میں اور بھی اضافہ کرنے جا رہا ہوں۔ امریکی صدر کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ دی اکانومسٹ نے فیلڈ مارشل کی پاک امریکی تعلقات میں بہتری کی کوششوں کو سراہا۔ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل کی نجی ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں شائع مضمونوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ امریکہ پاکستان سے تجارت، اسلحہ اور انسداد دہشت گردی تعاون کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو بختر بند گاڑیاں، نائٹ ویژن آلات دینے کا معاملہ بھی زیر غور۔ ٹرمپ نے بھارت کو مردہ معیشت قرار دے کر 25% ٹیرف عائد کیا۔ پاکستان سے تجارتی معاہدے میں صرف 19% ٹیرف عائد کیا۔ یہ جنوبی ایشیا، چین اور مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے۔ عالمی سفارتکار اور سرمایہ کار براہ راست فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل نے چین اور خلیجی ملکوں کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے پاکستان کے کرپٹو اور مائننگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
پہلگام فالس فلیگ بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگا گئے. بھارت کا حملہ آوروں کے پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار. پہلگام فالس فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا تھا. پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارت پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں. بھارت کے ہیڈ کوارٹر انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کہا: بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی. آئی ڈی ایس نے پہلگام حملے پر کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی ہیں. ہیڈ کوارٹر آئی ڈی ایس کی وضاحت. وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے امداد کا اعلان. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں سر فہرست ہے. کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں تیز بارشیں اور طغیانی آئی. بارشوں سیلاب سے متعدد افراد جان بحق اور املاک کو نقصان پہنچا. ملک میں ایڈوانس وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے. وفاق اور گلگت بلتستان حکومت قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے. وزیر مواصلات فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات کریں. نوجوانوں پر سرمایہ کاری مستقبل محفوظ کرنے کے مترادف ہے. وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب کہا کہ جب تک آپ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے میں آتا رہوں گا. اگست کے آخر تک دوبارہ گلگت کا دورہ کروں گا. آئندہ دورے میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیراعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکہ منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ذرائع خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کا عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. تحریک انصاف نے آج ملک گیر احتجاج کا پلان فائنل کر لیا. پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ. تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا گیا. ارکان صوبائی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے. مرکزی قیادت کی تمام صوبائی صدور اور چیف آرگنائزر سے مشاورت مکمل. احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا. راولپنڈی انتظامیہ نے احتجاج سے نپٹنے کی حکمت عملی بنا لی. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی. سیاسی اجتماعات ریلیوں جلوسوں پر مکمل پابندی عائد. دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. اڈیالہ جیل کی جانب جانے والی شاہراہ کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ. اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی کے ریڈ الرٹ کر کے پنجاب رینجرز کو تعینات کیا جائے گا. سپرنٹینڈنٹ نے اڈیالہ جیل کا سیکیورٹی بڑھانے کے لیے سی پی او راولپنڈی کو مراسلہ. اڈیالہ جیل کے اطراف اضافی سیکیورٹی تعینات کرنے کی سفارش. تحریک انصاف آج پورے ملک میں پرامن احتجاج کرے گی. پی ٹی آئی تشدد پر یقین نہیں رکھتی. بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سال سے جیل میں ناحق قید ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ورکرز کنونشن سے خطاب. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جگہ نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. بانی کے ساتھ بے وفائی کرنے والے پرویز خٹک اور محمود خان آج کدھر ہیں؟ پی ٹی آئی کی تحریک ایک دن کے احتجاج میں بدل چکی ہے. تمام کارڈز ناکام ہو چکے. پی ٹی آئی کے پاس اب صرف ناکامی کارڈ بچا ہے. بانی اپنی بنائی تباہی کے سرنگ میں داخل ہو چکے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا ماضی و حال میں لیکن مستقبل نہیں. ویزا درخواست دے کر قاسم اور سلیمان نے ثابت کر دیا وہ پاکستانی شہری نہیں. سینیٹر عرفان صدیقی کے مخالفین پر طنز کے تیر. مانسون بارشوں کا ایک اور سپیل. اسلام آباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا. ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے 10 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ. پنجاب کے پی کشمیر اور جی بی میں بارش کا امکان. سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع. ہزارہ ڈویژن میں شدید بارشوں اور فلیش فلڈز کا خدشہ. سیاحتی مقامات پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ.
امریکہ، چین، بھارت اور تائیوان میں شدید بارشوں سیلاب سے نظام زندگی مفلوج، متعدد افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ بھارت میں بھی مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، 205 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ چین میں بھی طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری، شہریوں کو بغیر ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ ادھر آسٹریلیا میں 16 انچ کی ریکارڈ توڑ برف باری، ہزاروں گھر بجلی سے محروم، نظام زندگی درم برم۔